السلام علیکم پیارے دوستوں، آج سے 1400 سال پہلے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا جس میں لوگ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنا ایمان بیچیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں الیکشن کا چرچا ہے، ہر طرف جلسے جلوسے ہیں، کوئی ووٹ مانگ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو میں نے اوورآل تھوڑا سا اپنے معاشرے پہ، اپنے حالات پہ، جلسے جلوسوں پہ نظر ڈالا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ زمانہ آ چکا ہے، اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں لوگ تھوڑے سی فائدے کے لیے اپنا ایمان بیچتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، لوگ اس کے جلسوں میں جاتے ہیں، لوگ اس کو ترجیح دے رہے ہیں، لوگ اس بندے کو ووٹ دینے کے چکر میں ہیں جس نے اس کا کوئی ذاتی کام کیا ہو، جس نے کوئی نالی بنائی ہو، جس نے کوئی بور کیا ہو، جس نے کوئی پل بنایا ہو۔ یہ ہماری پاکستانی قوم کا سٹینڈرڈ ہے اور معیار ہے۔ دوستو، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ کوئی بندہ نظریے پہ ووٹ نہیں دے رہا۔ آج سے 20 سال پہلے تو الیکشن کا بہت مزہ ہوتا تھا، لوگ نظریہ پہ ووٹ دیتے تھے۔ کچھ لوگ باچا خان کے نظریے کے قائل تھے تو کچھ ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے کے قائل تھے۔ اس طرح کوئی علماء دیوبند جمعیت کے نظریے کے قائل تھے، لیکن آج نظریے دفن ہو چکے ہیں اور ہر بندہ اس چکر میں ہے کہ اس کا بھائی کہیں کلاس 4 لگ جائے، کہیں اس کا ذاتی کام ہو جائے، کہیں اس کو بجلی کا پول لگ جائے، بس اس کو ووٹ دینا ہے، نظریے پہ ووٹ نہیں دینا ہے۔ بے شک فاجر ہو، فاسق ہو، بدماش ہو، غنڈہ ہو، غدار ہو، لیکن وہ ہمارا ذاتی کام کرے تو اس کو ہم نے ووٹ دینا ہے۔ بے شک اس کے مقابلے میں عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، اس کو ہم نے ووٹ دینا ہی نہیں۔ پیارے دوستوں، آج سے 2 سال پہلے جب ضمنی الیکشن تھا، آپ نے دیکھ لیا تھا کہ مردان تخبائی سائڈ پہ شیخ القرآن، استاد العلماء شاہ محمد قاسم رحمہ اللہ کے ساتھ ہم یہ کام کر چکے ہیں۔ ہم نے عمران خان کو ووٹ دے دیا ہے، لیکن شیخ القرآن والحدیث کو ہم نے فیل کرایا۔ دوستو، اس سے بڑا نقصان، اس سے بڑی جاہلیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ واللہ یہ کوئی سیاسی پوسٹ نہیں ہے، ہر بندہ اپنے ووٹ کا مالک ہے، حقدار ہے، لیکن ہم سب مسلمان ہیں، آپ سب میرے بھائی ہو، تو آپ سے درخواست ہے کہ اس بندے کو ووٹ دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جمعیت کو ووٹ دے، آپ پیپل پارٹی کو ووٹ دے، آپ نون لیگ کو ووٹ دے، لیکن ہر اس بندے کو ووٹ دے جو آپ کے ایمان کا محافظ ہو، آپ کے اسلام کا محافظ ہو، آپ کے ملک کا محافظ ہو۔ یہ ملک بہت بڑا نقصان کر چکا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر یہ ملک ہاتھ سے گیا یا اس کے آئین میں کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے تو پھر ہماری نسلیں کبھی ہمارے پیچھے دعا نہیں کریں گے، بد دعائی کریں گے۔ تو علماء کو، شیوخ کو ووٹ دے، نیک بندوں کو ووٹ دے، تاکہ وہ کل آپ کی ایمان کی حفاظت کرے، اسلام کی حفاظت کرے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں چونکہ قانون بنتے رہتے ہیں، آپ کے اسلامی قوانین، اسلامی شعائر کی حفاظت کرے۔ تو پیارے دوستوں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو
شہید کہ یہ ایک کارنامہ جو اس نے مفتی محمود رحمہ اللہ اور باقی جو اکابرین اس ٹائم موجود تھے ان کے ساتھ مل کے یہ جو سائن کیا تھا قادیانیت پہ، تو یہ بات کنفرم ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اس وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور جب تک یہ قانون موجود ہے تو اس وقت کے پارلیمنٹیرین جنہوں نے ووٹ دیا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو نے جو سائن کیا تھا اس کے اوپر، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک یہ دنیا رہے گا، جب تک یہ پاکستان رہے گا اور جب تک یہ قانون رہے گا، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کا سامنا ہوگا تو سرخرو ہوں گے۔ اس لیے التماس ہے، التجا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کے سوچ لے کہ ہمارے ایمان کا محافظ کون ہے، ہمارے اسلام کے محافظ کون ہے۔ اگر مفتی محمود رحمہ اللہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ڈیبیٹ نہ جیتے تو کیا ہوتا؟ دوسرا قانون لاگو ہوتا۔ انہوں نے ڈیبیٹ کی، تقریباً میرے خیال میں، مجھے یاد نہیں ہے لیکن 40 دن میرے خیال میں ڈیبیٹ ہوا پارلیمنٹ ہاؤس میں۔ حرب بحرب انہوں نے اسلام کی تشریح کی، ختم نبوت کی تشریح کی، اور بھٹو شہید اور دوسرے ممبران اس بات پہ قائل ہو گئے اور انہوں نے ختم نبوت بل پاس کرایا۔ دوستو، یہ معمولی کام نہ سمجھے تو خدا را علماء کو پارلیمنٹ ہاؤس بھیج دے۔ جب تک یہ علماء آپ کے پارلیمنٹ میں موجود ہوں گے، آپ بے فکر سوئے، آپ کے اسلامی قوانین، آپ کے شعائر مقدسہ کے قوانین کسی کا آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اگرچہ اسلام دشمن ایجنٹ بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ان کی تقریریں موجود ہے جنہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں یہودیوں اسرائیل کے لابنگ کی، جنہوں نے آسیہ ملعونہ کو رہا کر دیا، جنہوں نے کرتاپور بنایا۔ اس طرح عبد الشکور قادیانی کو راتوں رات نکال دیا دوستو یہاں سے۔ اور یہ دوستو وہ لوگ ہیں جن کو سزائیں ہو چکی تھی عدالت کی طرف سے، ان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ آپ خود سمجھدار ہے، لہٰذا علماء کو منتخب کرے، نیک لوگوں کو منتخب کرے، ہم بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اب اگر کسی کو میرے باتوں سے دکھ پہنچی ہو دوستو، یہ سیاسی بیان بازی نہیں ہے، آپ مسلمان بھائیوں کی ایمان، اسلام کی حفاظت کی بات ہے۔ یہ دنیاوی زندگی 2 دن گزر جائے گی، اور ایک اور حدیث مبارک بھی ہے کہ قیامت میں حشر ہمارا ان سے ہوگا جن کے ساتھ ہم دنیا میں محبت کرتے ہیں۔ بس اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھدار ہے تو ان سے محبت کرو تاکہ کل ان سے حشر ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے پیج کو لائک کریں، فالو کریں۔ اللہ حافظ۔